سہیل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہیں گے کیونکہ تاریخ کا حوالہ دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، تو سر ہمیں بتائیے گا کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر کے غلط سیاسی چال چلی ہے؟ جو 2 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کھڑی بھی ہوئی وہاں پر بھی کوئی خاطر خواہ نتائج نکل نہیں پائے، واقعی میں کیا سامنا کرتے تو کچھ مختلف ہوتا؟ جی میرا خیال ہے کہ جو مریم صاحبہ نے کہا ہے اس سے تو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ کلثوم نواز صاحب کے جس الیکشن کا انہوں نے حوالہ دیا وہ تو بالکل ٹھیک دیا کہ اس وقت یہی صورتحال تھی۔ اور اس وقت میری تو شروع سے یہ رائے ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنا یا اس کا فائدہ نہیں، پاکستان کی تاریخ میں فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں سسٹم کے ساتھ جڑے رہنا، بے شک سسٹم میں دھکے بھی پڑ رہے ہوں تو سسٹم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ یہاں تک تو میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگلی جو بات ہے کہ اوورآل مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سیاست تھی پاکستان کی اس کے اندر ایک بہت بڑا موڑ آ چکا ہے، اور وہ موڑ یہ آ چکا ہے کہ جو پالیٹکس آف ہوپ ہے، یہ دنیا میں جو پالیٹکس ہوتی ہے یا لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈال لیں گے تو تبدیلی آ جائے گی، یا ہمارا پسندیدہ بندہ آ جائے گا، وہ ہمارے کام کروائے گا یا ملک کے اندر تبدیلی لائے گا، صرف اس کے لیے ہی ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ فیلنگ وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت فیلنگ آف ڈیسپریشن ہے۔ یہ جو الیکشن ہے یہ ڈیسپریشن کے اندر الیکشن ہوا ہے۔ اس میں جو نون کا بیانیہ تھا وہ تو ظاہر ہے حکومت کا بیانیہ تھا، جس میں کہ مقصد یہ تھا کہ حکومت سٹرینگتھن ہوگی، اور پی ٹی آئی کو کوئی ہوپ نہیں رہی اب اس سسٹم سے، اور اس لیے نہ ان کا ووٹر نکلا، نہ اس طرح سے عوام نے دلچسپی لی۔ اور مجھے یہ بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں سیاست ہی غیر متعلق تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کی سیاست میں ایک بار پھر سے دلچسپی جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے۔ مجھے تو اس میں جو ریزلٹس کے اندر یہ نظر آیا ہے، 2 بائی الیکشنز میں ہمیشہ لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی ہے، لیکن جنرلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پہلے یہ توقع تھی پی ٹی آئی کو کہ ہم انقلاب لے آئیں گے، 9 مئی کیا، کبھی کہتے تھے ججز، کبھی کچھ، تو اب میرا خیال ہے ان کے پاس تھیوریاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے کہ کچھ آئیں گے۔ اور دوسری طرف نون بھی پولیٹیکل مفاہمت سے جو ہے اس کو وہ تیاگ چکی ہے، اور اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری سروائیول جو ہے وہ مقتدرہ کے ساتھ رہنے میں ہے، اور مقتدرہ کے ساتھ رہنے میں پھر یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی پولیٹیکل نیریٹو، اپنے کوئی اعتراض، کوئی سیولین سپریمیسی، میرا خیال ہے یہ سب نظریات جو ہیں وہ ریویو کیے جا رہے ہیں، نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ جمہوریت کا جو تصور ہے جو روایتی، اس پہ بھی نظر ثانی کی جا رہی ہو، تو یہ ایک طرح سے نون کی سٹرینگتھن بھی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف جمہوریت، دوسری طرف سیاست، اس پر بھی سوال کھڑے ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات کی آپ نے ووٹر ٹرن آؤٹ سے متعلق سہیل صاحب، کیونکہ بار بار نون لیگ کی طرف سے یہ وضاحت دی جا رہی ہے کہ ضمنی انتخابات میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ مریم نواز نے بھی اس کو ایڈریس کیا۔ ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا کہیں گے کل کے الیکشن اور پھر جو مریم نواز باتیں کر رہی ہیں اس کے اوپر؟ جی میڈم شیخ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کی کہ جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہو سکتی ہے، تو اس پر ذرا وہ خود بھی نظر ثانی کر لیں۔ یہ وہی فلم تو نہیں چل رہی نا، اب بند کر دیں کہ میری بیرون ملک کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں اور میں تو فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ تو جھوٹ بولنا اور مسلسل بولنا اور پھر مختلف باتوں کو ٹوئسٹ کرنا اور ان ٹوئسٹ باتوں سے اپنی مرضی کے نتائج نکالنا کمال ہے مریم نواز صاحبہ۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ریفرینڈم تھا۔ اگر تو یہ ضیاء الحق صاحب والا ریفرینڈم تھا تو پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر یہ ریفرینڈم وہ ہے کہ جس میں عوام نے آپ کے لیے نکلیں یا آپ کو ووٹ دیا ہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں کہہ رہی۔ تیسری، آپ نے کہا کہ جب کلثوم نواز صاحبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا جب الیکشن تھا تو مریم نواز ورسز نظام تھا۔ آپ نے غور کیا مریم نواز صاحبہ اس بار تو نظام بامقابلہ نظام تھا،
اس بار تو کوئی سامنے تھا ہی نہیں. اور پھر مسلم لیگ کی کارکردگی پر آپ کہہ رہی ہیں ووٹ ملا. کون سی کارکردگی؟ کس چیز پر عوام نے اعتماد کیا ہے؟ کیا غربت آپ نے کم کر دی ہے؟ کیا بے روزگاری آپ نے کم کر دی ہے؟ کیا آپ نے مہنگائی مکا دی ہے؟ کیا قرضے اترنے لگ گئے ہیں؟ کیا سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ کیا تجارت بڑھ گئی ہے؟ کیا ریئل اسٹیٹ زراعت انڈسٹری چل پڑی ہے؟ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلی؟ ابھی تو آئی ایم ایف کی رپورٹ، وہ تلخہ خیز رپورٹ، اس کی گونج ہے کہ بدعنوانی نے پاکستان کی ترقی کا گلا گھونٹ دیا ہے. بدعنوانی ہر سطح پر ہے اور جی ڈی پی کا 6.5% بدعنوانی میں نکل جاتا ہے. یہ ہے آپ کی کارکردگی. پچھلے 3 سال سے تو آپ ہی ہیں اقتدار میں. تو جہاں تک اس الیکشن کی بات ہے میڈم شیخ، کون سا الیکشن، کیسا الیکشن؟ یہ میں سن رہا تھا، صبح اخبار میں بھی پڑھا، پھر ٹی وی چینلوں پر بھی دیکھا، مسلم لیگ نے میدان مار لیا. بھائی کون سا میدان؟ اس میدان میں کون تھے؟ یعنی آپ اس کا مطلب ہے اکیلے دوڑیں اکیلے جیتیں تو میدان مار لیا، دوسرے حریف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیں اور آپ جیت جائیں تو میدان مار لیا. یعنی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں پی ٹی آئی کی، کوئی الیکشن لڑنا ہے، الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن 2 سیٹوں پر لڑنا ہے، الیکشن باقی سیٹوں پر نہیں لڑنا، اس کنفیوژن کو چھوڑ دیں. اور اس کو بھی چھوڑ دیں کہ فارم 45 کے مطابق عمر ایوب کی اہلیہ 1,12,000 ووٹ اور مسلم لیگی امیدوار 88,000 ووٹ والی ویڈیو وائرل کو بھی ایک طرف رکھ دیں. مطلب دھاندلی یا دھاندلے کو ایک طرف رکھ دیں. اور اس کو بھی اگر آپ ایک طرف رکھ دیں کہ 8 فروری 2024 یہی ہری پور کا حلقہ ووٹنگ کی شرح 49.88%، ہارنے والے لیگی امیدوار کو ووٹ ملے 1,12,390 اور ضمنی الیکشن ووٹنگ کی شرح 11% کم، مطلب 38.79. مگر بابر نواز جو لیگی امیدوار ہیں ان کو ووٹ ملے 1,63,000، مطلب 51,000 ووٹ زیادہ، مطلب 43,000 لیڈ سے جیت گئے. ووٹنگ کی شرح کم، دوسری طرف امیدوار نے بھی ووٹ زیادہ لیے اور ادھر ان کے بھی زیادہ آ گئے. تو یہ کہاں سے ووٹ ہے؟ چھوڑ دیجئے اس کو بھی. مجھے بتائیے کہ کون سا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ عمران خان جیل میں ہے، آدھی پارٹی چھوڑ گئی ہے، باقی آدھی پارٹی رپوش ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، باقی اس میں سے جو آدھی پارٹی ہے اس پر پرچے ہیں، مقدمے ہیں، چھاپے ہیں، پیشیاں ہیں، جیلیں ہیں، حوالاتیں ہیں. اور یہی نہیں، کوئی قابل ذکر پارٹی کارکن مجھے بتا دیں جس پر پرچہ مقدمہ نہ ہوا ہو، جو جان مال عزت بچانے کی فکر میں نہ لگا ہوا. اور پھر پی ٹی آئی کی سیاسی سپیس ختم ہو چکی، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا چکا، پی ٹی آئی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، پی ٹی آئی کا ہونا جرم ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جرم ہے. تو لہٰذا کون سا الیکشن، کہاں کا الیکشن؟ اور پھر کون سے الیکشن پر اب عوام کے اعتماد رہ گیا ہے؟ 78 سالوں میں آپ نے کتنے الیکشن فیئر کرا لیے؟ اور پھر جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا، اور پھر بلہ چھیننا، اور پھر مخصوص نشستیں چھیننا، اور پھر سیاسی سپیس چھیننا، اس کے بعد کیا رہ گیا ان الیکشنز میں؟ اور اس الیکشن پر آپ نیریٹو آپ کھڑی کر رہے ہیں دیوار. کوئی اس آپ کسی محلے میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، کون ہے جو الیکشن پر اب یقین کرتا ہے؟ اور کون سا اس الیکشن، اگر یہ 13 کی 13 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی تو کون سا نظام میں تبدیلی آنی تھی؟ کون سی حکومت نے بدل جانا تھا؟ اور یہ 13 سیٹیں تھیں کس کی؟ اور یہ 13 سیٹیں گئی ان کے پاس کیسی؟ تو کون سا آپ کارکردگی کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے وہ بتا دیں. آپ نے یہ ٹویسٹ جو کر رہے ہیں اس کا بتا دیں. اور یہ الیکشن ہے، آپ اس کو الیکشن کہتی ہیں؟ تو میں پھر آخر پہ آپ کو آپ کا جملہ ہی واپس لوٹاؤں گا کہ جھوٹ بولنے کی مریم نواز صاحبہ کوئی حد ہوتی ہے.